الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم یکم رمضان المبارک کو اپنی تیسری نشست کا آغاز بعد نماز عصر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری یہ 3 نشستیں رمضان المبارک میں رہیں گی اللہ کی توفیق سے۔ پہلی نشست قرآن مجید کی تفسیر بعد نماز فجر انشاءاللہ۔ دوسری نشست بعد نماز ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں عقیدہ توحید، اور نماز کا عملی طریقہ انشاءاللہ، اور تیسری نشست ہماری سوال و جواب کی ہوگی۔ تو پہلا سوال جو بہاڑی سے ربانی صاحب نے کیا کہ کیا نماز کے اندر قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا شرعی حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر مکمل صف بندی کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صف بندی کرواتے اور قدم کے ساتھ قدم کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے۔ تو آج بھی یہی شرعی حکم ہے، جنہوں نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے وہ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی مسجد میں، اور آپ نماز پڑھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ تو پوچھا صحابہ نے کیا بات ہے؟ فرمایا میں تمہاری نماز ویسی نہیں پاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور صحابہ کے طریقہ اور صحابہ کا خیر القرون قرنی، صحابہ کا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کا پہلی جماعت۔ پوچھا کیا کمی دیکھی؟ فرمایا تم اس طرح صف بندی نہیں کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف بندی ہوا کرتی تھی، اس لیے مکمل صف بندی کرنی چاہیے۔ جی جس کو کسی قسم کا کوئی سوال شرعی پوچھنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ میں لکھ کر بھیجے تاکہ ہم اس کے سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے دے سکیں۔ ایک سوال تھا کہ رمضان المبارک میں جو بزرگ حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ روزے کا فدیہ دے دیں۔ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ رکھوایا جائے، نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ باقاعدہ 30 مسکینوں کو جمع کر کے اور کھانا کھلا دیتے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، تو کھانا کھلا دیجیے اس کو۔ ہم حضرات جو ہیں عبدالعزیز ٹرسٹ اسلام آباد پاکستان، ہم ان حضرات سے فدیہ لے کر ان گھروں میں راشن کا اہتمام کر دیتے ہیں جو مواحد، غریب، فقراء، مساکین، جن کے ہاں راشن کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنا کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور اپنے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو ان کا یہ فدیہ بھی ہو جاتا ہے، تو ان غرباء کے روزے بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا پچھلے سال کا 2-3 روزہ رہتا ہے وہ بیمار ہو کے ہاں، جس کے سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پچھلے سال سابقہ روزے رہ گئے ہیں، 1 روزہ، 2 روزے، 3 روزے، تو وہ بھی کسی مواحد صحیح العقیدہ شخص کو اتنے روزوں کا راشن دے دے یا اپنے گھر بلا کر اس کو کھانا کھلا دے، مسکین کو، غریب فقیر کو، صحیح العقیدہ شخص کو، تو یہ اس کا
فدیہ ہو جائے گا۔ اس کا جو ایک روزہ رہتا ہے وہ اس رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں یا ہاں اگر ایسا بزرگ ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا وہ تو فدیہ دے دے گا، اور اگر ایسا شخص ہے جس کا کسی بیماری کی وجہ سے رہ گیا تو اسے فوراً رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے نہیں رکھے یا کوئی خاتون ہے اس نے نہیں رکھے تو وہ اسے اس رمضان المبارک میں اپنے روزے مکمل کرنے کے بعد صحت مند ہے تو خود روزہ رکھے۔ دوسروں کا جو فدیہ دینا ہے وہ شخص ہے جسے عبدی، مریض، بزرگ، جس میں یہ استطاعت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، وہ فدیہ دے گا۔ ہر شخص فدیہ نہیں دے گا، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے، یہ تقوی کے ساتھ۔ وہ خود جان باقی سارے کام کر لیتا ہے، مزدوریاں کر لیتا ہے، لیکن روزے کے دوران وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں، نہیں، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ مستقل مریض، وہ بزرگ حضرات جو بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں اور استطاعت نہیں ہے، وہ شخص فدیہ دے گا، وہ خاتون فدیہ دے۔ ہاں ایسی عورت جو حاملہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ روزے کا فدیہ دے دے، یا اگلے صحت مند ہونے کے بعد پھر روزہ رکھے۔ اور اگر وہ ابھی پہلا سال ہی ہے، بچے کا دودھ پلا رہی ہے اور پھر پریگننٹ ہو گئی تو اس سے ڈیلیوری کے بعد پھر رمضان آ گیا اور پھر وہ پہلا سال ہے، دودھ پلا رہی ہے، پہلا بچہ 2 سال کا ہوا، دوسرا پہلے سال کا ہے اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اس طرح چل رہی ہے اور زندگی اور موت کی خبر نہیں ہے، تو اسے ساتھ ساتھ اپنے روزے کا فدیہ دیتے رہنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی پڑھ کر سناؤ نا، مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کا کیا مصنون دعائیں اردو میں مانگی جا سکتی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسنون دعائیں اردو میں مانگی جا سکتی ہیں؟ آج جس شخص کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، حافظہ کمزور ہے، وہ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اور جو مسنون الفاظ ہیں وہ یاد کرے، باقاعدہ محنت کرے، اس پر مشقت کرے، اسے یاد کرے، جیسے باقی معاملات کے اندر محنت کرتا ہے، اور جب تک یاد نہیں ہوتی اور ان کا ترجمہ اس کے ذہن میں موجود ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ جیسے گنگا آدمی بول نہیں سکتا تو وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ کیسے؟ الفاظ تو اس کے ہے نہیں، خیالات کے ذریعے وہ لے کر آئے گا اور اللہ اس کی سنے گا اور دے گا انشاءاللہ اس کو۔ ایسے ہی یہ شخص یاد کرے، جب یاد نہیں ہوتی پھر اپنی مسنون دعائیں وہ پڑھ سکتا ہے، اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، لیکن نماز کے اندر نہیں، نماز کے اندر عربی زبان میں مانگے گا۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک عربی زبان میں کلام، اردو میں کلام جائز نہیں۔ شاہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، کورونا کی وجہ سے بارش والی حدیث میں مسجد شخص کو بارش کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے، تھا مسجد بند کرنے پر یہ دلیل پیش کرنا کیا ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا بارش کی الا صلوا فی الرحال جو حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ جا کر گھروں میں نماز پڑھیں بارش کی وجہ سے، تو کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ دیکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا قانون ہمیں پابند کر رہا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، اور اس کی وجہ اور علت موجود ہے کہ اختلاط نہ ہو، تو اس میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں جائیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہاں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بدنیتی ہے اور صرف مسجدیں ہی انہوں نے پورے چینلز کو صرف مسجدیں نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی بازار، نہ کوئی منڈی، نہ کوئی اور اختلاط کی صورتیں، ہزاروں لوگ راشن لے رہے ہیں اور احساس پروگرام کے تحت ہزاروں لوگ جمع ہیں، وہاں کوئی کرونا نہیں پھیلتا اور مسجد سے ہی پھیلتا، یہ تو اس کی بدنیتی ہے اور اسلام دشمن شخص ہے۔ اور جو شخص کی نیت درست ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ وائرس موجود ہے اور اس سے خرابی کے
آثار موجود ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین کا وہ واقعہ بھی موجود ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایسے بھاگو اس بیماری سے جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، ان ساروں کو سامنے رکھ کر طاعون کی بیماری پھیلی، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی وہ وہاں پر باقاعدہ شہید ہو گئے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اس طاعون کی بیماری میں گھر میں بیٹھے اور فوت ہو جائے، گھر میں بیٹھا رہے، تو اس کو اللہ تعالی شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، تو وہ پھر گھر میں پڑھے، گھر میں نماز پڑھے۔ مطلب یہ کورونا کی وجہ سے جو 3 فٹ کا فاصلے سے تراویح ادا کیا جا رہا ہے، کیا یہ تراویح مکمل ہے؟ ہاں، کرونا کی وجہ سے جو مساجد میں فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن اکثر مساجد ہم نے دیکھا ہے وزٹ کر کے، شاید ہی 100 میں سے 1-2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر وہ رکھا جا رہا ہو، سب لوگ مل کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ احناف کے ہاں تو ویسے ہی نہیں قدم ملاتے، تو اہل حدیث حضرات اگر وہ جماعت سے نماز مسجد میں پڑھیں گے تو قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے، اور احناف کے ہاں تو ویسے ہی دور کھڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا اور دور کھڑے ہو جائیں گے، ان کے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اہل توحید اہل ایمان کا ہے کہ وہ جب مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں گے تو مل کر کھڑے ہوں گے، ورنہ وہ گھروں میں پڑھیں گے تو گھروں میں مل کر کھڑے ہوں گے، عورتیں پیچھے سب بنائیں گی، بچے بنائیں گے، پھر آگے والد امام بن جائے گا، تو ایسے پڑھ سکتے ہیں، دور سے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، صف نہیں توڑنی چاہیے، ممنوع ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں کتنا فدیہ کی راشن دی؟ ایک کھانا کھلانا چاہیے ایک روزے کے بدلے۔ سوال یہ ہے کہ ایک روزہ ہے، اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک کھانا ہے مسکین کو کھلانا، مسکین کو ایک وقت کا جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ کھلا دیں، یعنی جو کھانے کی استطاعت آپ کے اندر ہے وہ کھانا کھلائیں، جو آپ کھاتے ہیں آپ کی روٹین میں شامل ہے وہ کھانا کھلائیں، مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک بندہ غریب ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکا اور نہ ہی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ایک شخص اتنا غریب ہے کہ وہ فدیہ نہیں دے سکتا اور بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ خود کھانا تو کھاتا ہے نا، وہ خود کھانا تو کھاتا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور اس کے گھر کے افراد بھی کھاتے ہیں، تو ایک غریب مسکین کو ساتھ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک کھانا 2 کے لیے کافی ہے، تو اسے وہ کھانا کھلا دے، اپنے ساتھ بٹھا کھانا کھلا دے، اللہ اس میں برکت دے دے گا اور اس کا وہ فدیہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یا کسی اہل استطاعت سے، اہل خیر سے جا کر اپیل کرے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور میرے پاس فدیہ کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، سوال کرے باقاعدہ اہل خیر سے، اہل توحید سے، اگر خود وہ اہل توحید ہے تو پھر وہاں سے لے کر وہ ان کو باقاعدہ کھانا کھلا دے، انشاءاللہ اللہ آسانی فرما دے گا۔ کچھ ہماری مسجدوں میں بھی فاصلہ رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے سوال یہ ہے کہ ہماری کچھ مساجد میں بھی فاصلہ رکھا جا رہا ہے، تو اس میں علماء کی دوران استاد العلماء اور استادی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں مسجد میں آنا ہے تو پھر مل کر کھڑے اور ورنہ گھروں میں جا کر نماز پڑھیں، اور استاد العلماء حافظ محمد شریف حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بھی فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، تو ان علماء کی رائے کو سامنے رکھیں، اور جو رکھ رہے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں جس مسجد میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، یا میرا اسلام آباد میں جو مرکز اہل حدیث ہے G11-2 میں قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اس کی دعوت بھی دیتا ہوں، صفیں درست بھی کرواتا ہوں، تو جو جہاں پر کروا رہا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ذمہ دار، اللہ کے ہاں جواب دے، اور انشاءاللہ دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں کو اجر ملے گا کہ دونوں ہی علماء کی رائے پر عمل کر رہے ہیں، واللہ اعلم۔ سوال و جواب کی یہ نشست انشاءاللہ بعد نماز عصر روزانہ رہے گی، اور بعد نماز ظہر
احادیث کی روشنی میں عقیدے کا فہم آج ہمارا یہ توحید دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور بعد نماز فجر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے۔ نماز میں آخری ایک رکعت میں بندہ اس پیج کو لائک کیجئے، سید طیب الرحمن زیدی آفیشل، اور یہ سارے دروس لائیو بھی سنیے، ریکارڈنگ بھی سنیے۔ سوال ہے؟ ایک رکعت ہوا وہ بندہ رکوع میں جب پہنچ جائے تو اس کا کیا رکعت پڑا ہوتا ہے؟ یا ایک رکعت پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں وہ رکوع میں شامل ہوا ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنن نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ مل جاؤ۔ آپ نے امام کو حالت میں پایا رکوع میں، اور پھر آپ رکوع میں شامل ہو گئے۔ اب آپ نے رکوع زائد کیا ہے، 2 سجدے، تسبیحات، یہ ساری چیزیں، اس کا آپ کو علیحدہ آپ کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا آپ کی رکعت اس وقت شروع ہوگی جب آپ تیسری رکعت میں، امام کی تیسری رکعت ہوگی اور آپ کی وہ پہلی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ السلام، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، صحیح مسلم میں، پھر کیا کریں؟ فرمایا دل میں پڑھو، پڑھنی ضرور ہے، یہ نہیں کہا یہ میرا فتویٰ ہے، دل میں پڑھو تک کا تو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے۔ آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے سنا، ابو ہریرہ نے اپنا فتویٰ نہیں دیا، میں نے سنا کہ اس شخص کی نماز نہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ قال العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا اس حدیث میں، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو وہ رکعت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور طعن کرتے ہیں اہل توحید پر۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کیا تراویح عشاء کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ ہاں، جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں جا کر سو جاؤں گا اور پھر نہیں پڑھ سکوں گا تو وہ ساتھ پڑھے گا، عشاء کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اور جسے یہ یقین ہو کہ میں آخری پہر میں پڑھ لوں گا اور قرآن کی تلاوت بھی میں ایک پارہ پورا کر لوں گا اور آخری پہر میں مجھے آنکھ کھل جائے گی، تو وہ بہتر ہے پھر آخری پہر میں پڑھ لے۔ لیکن قیام اللیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا، تو اس میں آپ اپنی کیفیت آپ دیکھیں گے کہ میری کیفیت ایمانی کیسی ہے، کہ میں اٹھ گیا تو پھر مجھ سے تو کچھ پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر باقاعدہ پڑھے، کیونکہ عباد الرحمن جو ہیں اللہ کے بندے بہت سجدوں میں اور قیام میں پڑے ہوتے ہیں، تو اس کا اہتمام کیجیے نوافل کا۔ رمضان مبارک میں ایک تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تراویح؟ ایک وتر سر؟ ہاں، کیا رمضان مبارک میں ایک وتر ہے ہی ایک ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر سے محبت کرتا ہے۔ وتر ایک ہی ہوتا ہے، جب ایک وتر کو ہم 2 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ اس وتر کا اطلاق ہو جائے گا ان 2 نوافل سنتوں پر، تو 3 وتر کہا جائے گا۔ جب ایک وتر کو ملا کر ہم پڑھیں گے 4 رکعتوں کے ساتھ تو وہ اطلاق 5 وتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے 2 رکعتیں صحیح سنت اور زیادہ ثواب اور افضل اور اعلیٰ 2 رکعتیں پڑھ کر 10 رکعتیں پڑھیے، اور آخر میں پھر ایک وتر پڑھیے۔ حرمین شریفین میں اس مرتبہ اللہ کی توفیق سے 11 رکعتیں پڑھائی جا رہی ہیں، 2 رکعتیں کر کے 10، اور ساتھ ہی وتر پڑھایا جا رہا ہے، حالات کے تحت 11 رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں سنت کے مطابق۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ پھر میں التماس کروں گا احباب جماعت سے اور اہل ایمان سے، اہل اسلام سے، اسلام سیکھنے والوں سے،
کہ یہ سید طیب الرحمان زیدی آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، اور بعد نماز فجر، بعد نماز ظہر اور بعد نماز عصر ان تین جو دروس ہیں اس میں شامل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس وائرس سے سب کو محفوظ فرما دے۔ مولا کریم ہمیں اس وبائی مرض سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے ملک کو اور تمام مسلمانوں کو، ساری امت کو محفوظ فرما دے، اور جس ہم کرب میں مبتلا ہیں، جو مساجد میں ہم لوگ پریشان ہیں، اللہ ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے اپنے فضل اور رحمت سے، اور ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔